السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمی مہلک وبا کورونا وائرس کے وار کم ہونے لگے۔ کورونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جبکہ ایک ہی روز میں مزید 1400 افراد کورونا سے متاثر ہو گئے۔ پاکستان بھر میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر جلوس نکالے گئے اور مجالس غزہ منعقد کی گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ افغانستان کی حکومت کو مشورے دے سکتے ہیں، کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان ایک خود مختار ملک اور اپنے فیصلے خود لینے کے لیے بااختیار ہے۔ قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 10 روز رہ گئے، تاحال مشاورت نہیں کی گئی۔ شہنشاہ ظرافت عمر شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال میں علاج کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سابق ہائی کمشنر اور رہنما پیپلز پارٹی واجد شمس الحسن برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ سید واجد شمس الحسن بھٹو خاندان کے عظیم دوست اور ساتھی تھے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے واجد شمس کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ روپے کی قدر میں مزید تنزلی واقع ہو گئی۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ حکومتی اقدامات بھی روپے کی قدر میں مسلسل کمی کو روکنے میں ناکام ثابت ہو گئے۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کان میں حادثہ، 39 کان کنوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام کان کن خیریت سے ہیں۔ شہریوں کی رہائی کے بعد کینیڈا اور چین کے تعلقات بہتر ہونے کی امید۔ ماہرین کے مطابق حالیہ پیش رفت سے دونوں ممالک میں تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ اوٹاوا کو بیجنگ کے ساتھ اپنے معاملات میں انتہائی مشکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ گرین پارٹی کے رہنما انامی پال نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ تمام ووٹ کاسٹ ہونے سے پہلے ہی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 16,12,368 تک جا پہنچی۔ ٹورنٹو میں 5 سے 11 سال کے بچوں کو جلد ویکسین کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں ہماری حمایت پر وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ ہماری تمام توجہ اب ملک کی تعمیر اور ترقی پر ہوگی۔ اشرف غنی نے فیس بک پر طالبان کی حمایت میں پوسٹ کر کے ڈیلیٹ کر دی۔ امریکی سینیٹرز کا افغانستان کے لیے نگرانی احتساب ایکٹ پیش۔ افغانستان کو غیر انسانی امداد پر پابندی عائد کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ قانون سازی کا مقصد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس قائم کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر کو انڈا پڑ گیا۔ انڈا صدر ایمانویل میکرون کو لگنے کے باوجود ٹوٹا نہیں۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے انڈا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات 47,71,000 ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 23,31,72,000 تک جا پہنچی۔ 20,99,23,863 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,638 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,41,825 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,29,655، سندھ میں 4,56,343،
خیبر پختونخوا میں 1,73,353، بلوچستان میں 32,875، گلگت بلتستان میں 10,308، اسلام آباد میں 1,05,217، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,074 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,92,84,635 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,116 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,64,219 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,015 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری طرف سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹویٹ کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا، اسکولوں میں ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی تاکہ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے آسانی ہو۔ ملک بھر کے مختلف شہروں میں شہدائے کربلا کے چہلم کے جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں موبائل فون کی سروس معطل رکھی گئی، جبکہ سیکیورٹی کے پیش نظر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے نشتر پارک سے مجلس کے بعد مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے روایتی مقرر کردہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستوں پر کنٹینر رکھے گئے۔ شہر بھر میں بالخصوص مرکزی جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جلوس کی گزرگاہ کی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سرچنگ بھی کی۔ CCTV کیمرے کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ شہر میں متبادل راستوں سے متعلق رہنمائی کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار جگہ جگہ تعینات رہے۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر اور صوبہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں بھی شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر مجالس برپا کی گئی اور جلوس نکالے گئے۔ راولپنڈی میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس کمیٹی چوک امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوا۔ جلوس کی نگرانی کے لیے 3,500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ پنجاب کے ضلع ملتان میں شہدائے کربلا کے چہلم کے 9 جلوس برآمد ہوئے اور 28 مجالس منعقد کی گئیں۔ سیکیورٹی کے لیے 2,500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر ضلع بہاولپور میں 12 جلوس برآمد ہوئے اور 18 مجالس عزا برپا کی گئیں۔ اوچھ شریف میں مرکزی جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان سے برآمد ہوا۔ ضلع گجرانوالہ میں 12 جلوس برآمد ہوئے، جبکہ 5 مجالس برپا کی گئیں۔ پاکستان اور کینیڈا نے باہمی تعلقات کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور افغان شہریوں کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کے ہائی کمشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹن گلمور نے ملاقات کی، جس میں پاک کینیڈا دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر امداد ضروری ہے، غذائی قلت پیدا ہونے کے عوامل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کی درخواست پر مزید افراد کو افغانستان سے نکالنے میں معاونت فراہم کرے گا۔ پاکستان افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ طالبان حکومت کو اس وقت فنڈز اور انسانی وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ بین الاقوامی برادری طالبان کو وقت اور وسائل دے تو امید ہے طالبان اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ وینڈی کرسٹن گلمور کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو نکالنے میں کردار غیر معمولی ہے۔ کینیڈین ہائی کمیشن کی درخواست پر افغان شہریوں کے انخلا پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستان کی طرف سے 30 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال قابل رشک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے چیئرمین نیب لگتا ہے۔
چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 10 روز رہ گئے، تاحال مشاورت نہیں ہوئی۔ قانون کہتا ہے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ کیا چیئرمین نیب کو تحقیقات کے لیے مزید 4 سال چاہیے؟ اپوزیشن ارکان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو جرمنی کے راستے امریکہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ اہلیہ زرین غزل بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی طبیعت بگڑنے کے باعث بیرون ملک روانگی مؤخر کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسپتال میں ڈائلیسس کے دوران عمر شریف کا بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث طبیعت بگڑی، جس کے بعد ان کو فوری طور پر CCU وارڈ منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز کی سرتوڑ کوششوں کے بعد ان کی حالت سفر کے قابل ہو گئی ہے۔ منیلا سے کراچی ایئرپورٹ پہنچنے والی ایئر ایمبولینس میں اداکار عمر شریف کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جو انہیں جرمنی کے راستے امریکہ پہنچائے گی۔ خیال رہے کہ اداکار عمر شریف عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ ان کے امریکہ علاج کے لیے سندھ حکومت تعاون کر رہی ہے۔ ایئر ایمبولینس کے ذریعے انہیں واشنگٹن منتقل کیا جائے گا، جہاں جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں علاج کے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ میں مسز عمر شریف آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہاں تک عمر پہنچے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب ہم ایئر ایمبولینس میں ہیں، عمر کو ایئر ایمبولینس میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی میں عمر کو امریکہ لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ تھوڑی رسکی فلائٹ ہے، تو آپ سب لوگوں نے عمر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ خیر خیریت سے عمر وہاں اپنے ہاسپٹل پہنچ جائیں اور ان کا جلد سے جلد ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما واجد شمس الحسن لندن میں انتقال کر گئے۔ وہ لندن کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق ہائی کمشنر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما واجد شمس الحسن لندن میں انتقال کر گئے۔ واجد شمس الحسن کا شمار ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وہ لندن کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سید واجد شمس الحسن کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ سید واجد شمس الحسن صحافی، سفارتکار اور تاریخ کا عظیم ورثہ تھے۔ ان کے والد نواب شمس الحسن قائد اعظم کے 40 سال ساتھی رہے۔ سید واجد شمس الحسن بھٹو خاندان کے عظیم دوست اور ساتھی تھے۔ ان کی پارٹی قیادت اور جمہوریت کے لیے بے مثال خدمات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ واجد شمس الحسن کے انتقال پر مجھ سمیت پوری پارٹی دکھی ہے۔ واجد شمس الحسن کے انتقال سے پاکستان ایک مدبر محب وطن سے محروم ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات کے باوجود روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر ملکی تاریخ کی نئی کم ترین سطح پر جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومتی پالیسیوں کے باوجود کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر ملکی تاریخ کی نئی کم ترین سطح پر جا پہنچی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 40 پیسے اضافہ دیکھا گیا اور ایک امریکی ڈالر 170 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ایک وقت میں قیمت خرید 171 روپے 50 پیسے جبکہ قیمت فروخت 172 روپے 20 پیسے بھی دیکھی گئی۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کے باعث ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے درآمدی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی، جس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔